السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مناظرہ جیتنے کے بعد انجینئر صاحب کا تازہ ترین بیان آ گیا۔ بریلویوں کے مناظرے کا شوق تو انجینئر نے وار کے رکھ دیا۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا جو ہے مفتی منیب سے جو مناظرہ کا جو معاملہ ہوا تھا جہلم سٹی میں، اور اس کے بعد جو یہ بیان آیا ہے اور انہوں نے جو جس طریقے سے معاملہ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ کیا مناظرہ ہوا ہے اور کس ٹاپک پر بات ہوئی تھی، تو ہم یہی کہیں گے، میری جو رائے ہے کہ یہاں پر جیت اور ہار والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو جو بھی علم ہے وہ ہم بانٹ سکیں، نہ ہم ایک دوسرے پر تہمت لگائیں، نہ ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم جو ہے اس مناظرے میں جو بھی باتیں ہوئیں ہم اس چیز کو جیت کے خوشی اور کسی کو ہار کے خوشی منا رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اتنی علم دے کہ ہم دوسرے کو بھی بتا سکیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ ہم سب کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلومات حاصل ہو، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہو جائیں ہم سب سے، اللہ اسے معاف کرے، آمین ثم آمین۔ وہ کل رات کو ہمارے اس چھوٹے سے شہر جہلم میں تشریف لائے، پوری زندگی نہیں آئے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہلم تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہ لوگ تو بڑے شہروں میں جاتے ہیں۔ جہلم شہر اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ 2 کلومیٹر کا ریڈیس لے کے ایک سرکل ڈرا کریں نا تو پورا شہر ختم ہو جاتا ہے۔ ضلع جہلم بہت بڑا ہے، وہ تو آپ 1.5 گھنٹے بھی سفر کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا، لیکن جو جہلم سٹی ہے نا وہ 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے چھوٹے شہر کے اندر ان کا آنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی سونے کی کان نکل آئی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ معافی دے آپا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی منت مار مار کے کہ جہلم میں اتنا بڑا فتنہ ہے آپ کو آنا چاہیے، اور یہ اس طریقے سے ان سے ٹائم لیا، اور فرنٹ کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے جو کاز رکھی تھی وہ ختم بخاری، اس میں دستار بندی کے لیے ان کو مدعو کیا گیا تھا، اور یہ پروگرام آلموسٹ کوئی 3 ہفتے پہلے فائنل ہو چکا تھا، اور آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس کی پوسٹ بھی بن چکی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا ختم بخاری اور دستار بندی۔ اس وجہ سے میں نے اس کا تھا، اور آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس کی پوسٹ بھی بن چکی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا ختم بخاری اور دستار بندی۔ اس وجہ سے میں نے اس سے موضوع بحث نہیں بنایا، میں نے کہا اپنا پروگرام کر رہے ہیں، جس طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تو میں نے کہا یہ کرتے رہیں گے۔ مجھے بالکل اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ اس میں مجھے جان بوجھ کے گھسیٹا جائے گا، اس لیے میں نے اسے موضوع بحث نہیں بنایا۔ انہوں نے ہوشیاری کیا کی کہ وقت گزرنے کا انتظار کیا، پوسٹر پورے جہلم شہر میں لگائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے اتنے مہنگے۔ جب پچھلی اتوار گزر گئی نا، انہیں پتا تھا کہ اب انجینئر صاحب نے اگلی اتوار کو بولنا ہے، تو اس دوران ہم اپنا کام ڈال دیتے ہیں، جس طرح وہ ایک کراچی کا مفتی بھی کام ڈال کے گیا تھا اور پنڈی کا مفتی بھی کام ڈال کے گیا، بلکہ اپنے فرقوں کے ساتھ کام ڈلوایا۔ اس کے بعد اتنے لوگ فرقہ دیوبندیہ اور فرقہ بریلویہ کو چھوڑ کر الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے کام یہ ڈالا کہ اتوار جب گزر گئی، اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی، بمشکل 2-2.5 منٹ کی، اس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی اور ساتھ تھمب نیل کے اوپر میرا نام لگایا، اور اس میں مجھے آفیشلی دعوت دے دی کہ آپ اپنے بچپن کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے آپ بات کر لیں۔ کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جہلم میں جلوہ گر ہوں گے، لہذا ہمت کیجئے، اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے۔
حالانکہ اس طرح کی کوئی بات انہوں نے اپنے پوسٹر پہ نہیں لگائی ہوئی تھی. اب میرے لیے امتحان تھا کہ میں آج اتوار کا انتظار کرتا 26 جنوری کا, تو 25 کو تو پروگرام ہو جاتا. تو جس طرح پہلے 2 مفتی اکیلے جو ہے وہ بھاگ کے تو اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر گئے اور انہوں نے کہا ہماری وکٹری ہوگی, تو یہ مفتی صاحب کے کیس میں بھی یہی ہونا تھا. تو ہم نے دار ارکم اپنی اکیڈمی کی جو کور ٹیم ہے اس کے ساتھ مشورہ کیا. سب کا خیال یہی تھا کہ ہمیں مفتی صاحب کے آنے سے پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی چاہیے. اور مفتی صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, ظاہر ہے وہ مفتی اعظم پاکستان ہے. باقی جو کراچی کا مفتی تھا یا پنڈی کا مفتی تھا وہ تو لوکل مفتی تھا. یہ تو واقعی ایسا مفتی ہے کہ جو تینوں فرقوں کا نمائندہ ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کا, جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اپنے نظام کے اندر, حالانکہ سنیت کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا. تو پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے اور انہیں آفیشلی ہم دعوت دے دیں. اس سے بھی پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم مفتی صاحب کے لیے گفٹس بھجوا دیں. وہ گفٹس ویسے تو ہم نے پروگرام کے اندر دینے تھے اگر یہ مناظرے والا لچ نہ فرائی ہوا ہوتا. وہ 3 ہفتے پہلے ہی میں نے جو اکیڈمی کے امیر ہیں ندیم ریاض بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ, ان سے میں نے کہا کہ آپ اس طرح کی یہ گفٹ لادا کر دیں مفتی صاحب کو, آپ نے جا کے پروگرام میں دینے ہیں, کیونکہ اس وقت تک مناظرے والی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب یہ ویڈیو آئی اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی اعلانیہ وہاں پر بھیجنا بریلوی عوام کے اندر, تو ان کی بھی لائف ونریبل کرنے والی بات تھی, کیونکہ ڈکلیئر تھا یہ معاملہ. ویسے تو میرے والد صاحب بھی پروگرام میں گئے تھے, کیونکہ انہوں نے بعد میں جب دیکھا کہ میں نے گفٹس دیے ہیں تو انہوں نے بلا کے میرے والد صاحب کو میرے نام کا الگ سے ایک دعوت نامہ دیا, والد صاحب کے نام کا الگ سے دیا. میں نے کہا اس کی تو ضرورت نہیں, آپ ویڈیو میں پہلے ہی دعوت دے چکے ہیں. تو پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے. میں نے کہا جی آپ کو کوئی ادھر جانتا نہیں ہے, اس طرح عام لوگوں کو تو نہیں پتا آپ کے بارے میں, آپ چپ کر کے چلے جائیں. آپ کو وہاں پہ آفیشلی اس حوالے سے پریزنٹیشن ضروری ہے کہ ہمارے محلے میں پروگرام ہو رہا ہے, یعنی اگر اقامت ہو نا اس مسجد میں تو میں تکبیر اولا پکڑ سکتا ہوں. ہاں 100 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے میرے گھر سے اس مسجد کا, اور والد صاحب اس مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں, اور میرا پورا بلٹ اپ اسی مسجد میں ہوا ہے بچپن سے لے کر 31 ایئرس کی ایج تک. سارے کے سارے معاملات اسی مسجد کے ساتھ تھے, ظاہر ہماری تو ایک عقیدت بھی وابستہ ہے. تو میں نے ابو سے کہا کہ آپ نے ضرور جانا ہے, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی اس طریقے سے جانتا نہیں ہے, اس حوالے سے کوئی آؤٹ سائڈر رہے یہ لوگ تو ظاہر یہ تو رسپیکٹ دیں گے, وہ ایک محلے داری والا معاملہ بھی ہے, اور ویسے بھی میرے والد صاحب ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں. باقی ہم نے چند ایک اسٹوڈنٹس کو بھیج دیا تھا تاکہ ویڈیو وغیرہ وہاں جا کر بنا لیں. اس طرف واپس آئے کہ اکیڈمی کے امیر کو میں نے ریکویسٹ کی کہ اب اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کا اس دن جانا آپ کے لیے بھی ایک تھریٹ والا معاملہ ہے, تو آپ 2 دن پہلے ہی چلے جائیں. تو جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد وہاں جو مبینہ ریپ تھے جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی تھی ان سے رابطہ کر کے وہاں پر پہنچ گئے اور ان کو جا کے وہ گفٹ بھی دیے. اور یہ مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے گفٹ قبول کیے, اس لیے ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اس میں ختم نبوت کی کتاب تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فضائل درود و السلام والی کتاب تھی, ریسرچ پیپرز تھے, ایک عطر تھا اچھی کوالٹی کا امپورٹڈ جو زبردستی کبھی کوئی یہاں پہ گفٹ دے جائے تو وہ ہم نے اپنے توشہ خانہ میں جمع کیے ہوتے ہیں, اپنے استعمال کے لیے نہیں بلکہ جب کبھی ہمیں کسی کو گفٹ دینا پڑے تو وہ امیر صاحب پھر نکال کے توشہ خانہ میں سے دیتے رہتے ہیں. تو وہ اچھا خاصا مہنگا عطر تھا, تو وہ مفتی صاحب کے شان شان تھا, تو میں نے کہا یہ بھی ان کو دیں, اور اس کی پکچر بھی بنوائیں اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے تو اچھے طریقے سے مفتی صاحب کو ریسیو نہیں کیا. اور وہ ہم نے جمعرات کی رات کو یہ اپلوڈ کر دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے مفتی صاحب کو پازیٹیولی رسپانس نہیں کیا. پلس ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروائیں گے آلموسٹ آدھے گھنٹے کی, جس میں اپنا مقدمہ رکھ دیں گے اور مفتی صاحب کو آفیشلی ویڈیو میں بھی دعوت دے دیں گے. اس دوران ہم نے ایک عقل مندی یہ بھی کی, کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے. اور وہ جمعرات سے بھی ایک دن پہلے ہم نے علی عابد بھائی جو ہیں حفظہ اللہ تعالی, جنہوں نے پہلی دفعہ مفتی صاحب کا انٹرویو لیا اور اس میں حیران کن طور پر انہوں نے فوراً ایک ایسا سوال پھینک دیا کہ جو مفتی صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اسی لیے ان کا منہ بھی کھلا رہ گیا. آپ نے دیکھا ہے. اچھا, ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا. اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے جو کوسچنز پہلے دکھائے تھے ان میں وہ سوال نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ اگر لکھا تو وہ کٹوا دیں گے, تو انہوں نے فوراً وہ سوال کیا, لیکن شکر ہے بعد میں مفتی صاحب نے نہیں کٹوایا. یہ بڑا اچھا ہو گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ
ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی, میں نے بعد میں گلا بھی کیا. میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, آج تک ہم نے کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. ہم ہمیشہ علمی چیلنج دیتے ہیں کہ ویڈیو میں جواب دو. مناظرے کے چیلنج تو ان کے چھوٹے ہمیں کرتے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو اپنے بڑے کو لانچ کرو.